ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حج بیت اللہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے جس میں انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، تہذیبی، عبادتی اور سیاسی تمام پہلو جمع ہو گئے. آیات اور روایات میں حج کے بہت سے فوائد اور برکتیں اور برکات موجود ہیں. ان برکات کو دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے. حج کے معنوی فوائد و برکات، یعنی روحانی اعتبار سے حج کے فائدے کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں. دوسرا ہے کہ حج کے مادی فوائد اور برکتیں، ظاہری فائدے، دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں. ان تمام چیزوں پر اگر غور کریں تو حج جیسی نعمت، یہ تو ہماری 20 ویڈیو، یعنی ہماری یہ 16ویں ویڈیو ہے حج کے سلسلے میں، لیکن حج خود ہی 313 عنوانات کے ہیں. 60 اسرار ہیں. معنویت حج بہت اہم ترین عبادت. صرف مناسک جان لینا کہ انسان احرام پہن لے، طواف کر لے، نماز طواف پڑھ لے، سعی کر لے، تقصیر کر لے اور پھر احرام باندھ کر عرفات چلا جائے، وقوف کرے، مزدلفہ جائے، وقوف کرے، منا جائے، بڑے شیطان کو کنکری مارے، پھر قربانی ہو، پھر حلق اور تقصیر ہو، اور پھر رات میں قیام ہو، پھر دوسرے دن تینوں شیطان کو کنکری ماری جائے، پھر رات میں قیام، پھر تیسرے دن تینوں شیطان کو کنکری ماری جائے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف زیارہ، طواف حج کیا جائے، نماز طواف پڑھی جائے، سعی کیا جائے اور طواف النساء اور نماز طواف النساء کر کے حج کمپلیٹ ہو جائے. کیا حج یہی ہے؟ یہ تو ظاہری ارکان ہے. اس میں وجوب بہت سے ہیں، مستحبات یہ ہیں، مکروہات ہیں، اور یہاں تک کہ شرائط حج اور ہیں، معنویت حج اور ہے، اسرار حج اور ہے. یہاں میں آپ کی خدمت میں حج کے بہت سے فائدے اور برکتیں کہ جو معنوی اعتبار سے ہے، روحانی اعتبار سے نہ دکھنے والی فضیلتیں، برکتیں اور فائدے ہیں. خانہ کعبہ ایک سب سے پہلی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کے پہچاننے، خدا کی عبادت، خدا کا تقرب، خدا کے لیے خلوص، دین اور مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے معرفت. اور معرفت بڑھتی ہے انسان خانہ کعبہ کو جب دیکھتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. جس کی طرف ابھی نماز پڑھ رہا تھا وہ پورا مجسم کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے. گھوم کے چاروں طرف سے جس جگہ کھڑے ہو کے پڑھو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. خانہ کعبہ کے پرانی اور لمبی تاریخ سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ کعبہ کب بنا، کس نے بنایا، اس کے پتھر کیسے آئے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے اس کے ناپ تول ہوئے،
جناب ابراہیم اسماعیل نے کیا کیا، اس سے پہلے کعبے کے عالم کیا تھا، اور مکے والوں نے کعبے کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرے والوں نے کعبے کے ساتھ کیا کیا، اور کعبہ کس طرح محفوظ رہا، کعبے پہ کب حملہ ہوا، اور کعبے کے برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں، کعبے میں رہنا اور کعبے کی طرف قدم بڑھانا اور کعبے کو چومنا اور کعبے کا پردہ پکڑ کے کون سی دعا پڑھنا، ان تمام چیزوں کا انسان جو ہے وہ خیال کرتا ہے، یعنی معرفت میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ رسول مقبول اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے آثار باقیہ ہیں، رسول کہاں بیٹھتے تھے، رسول یہاں کیا پڑھتے تھے، ائمہ معصومین کون سی دعاؤں کا حکم دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جگہ جگہ تاریخ اسلام اور اس کی کڑواہٹ اور مٹھاس واقعات کا ذہن میں زندہ ہونا انسان کے وسیع اور عظیم معلومات کا سبب بنتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفر حج کی بدولت عملی طور سے تاریخ اسلام کا ایک سرسری مطالعہ ہو جاتا ہے، بالخصوص زائرین مکہ اور مدینہ کے مختلف مقامات، غار حرا سے لے کر میدان عرفات اور مینا اور بہت سی مسجدیں اور مدینہ کے بہت سے مقامات، مسجد نبوی، جنت البقیع، دیگر مساجد اور مقامات کی زیارت کر کے اپنے دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ ماضی میں ان مسائل کے علاوہ حجاج اکرام ائمہ معصومین علیہم السلام سے زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوتے تھے اور ان کے سامنے علوم معرفت اور تعلیمات سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے سامنے مقام اور منزلت اور مظلومیت کے آگاہ ہونے اور ان حضرات کی نورانی اقوال اور کلمات سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی معرفت اور دینی میں اضافہ کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس اگر کوئی یہ کہے کہ کیوں حج کے لیے جا رہے ہو، حج کیوں کرنا ہے، حج انجام کیوں دینا ہے، کیوں حکم دیا گیا حج کا، تو جواب میں کہا جائے کہ پہلے یہ کہ خدا کی طرف پلٹا جائے، اور اس کے علاوہ حج احکام اور معرفت اور دینی سے آگاہی اور کائنات میں ائمہ معصومین کی خبر اور قول کی نقل کا سبب ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک، میں آ گیا، تو نے مجھے بلایا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ جتنی زیادہ تاریخ اور جگہ، مقامات، مقدس، ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر معرفت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ حج کا ایک اہم فائدہ اور برکت حاجی کا گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو جانا ہے، اور یہ برکت خود بے شمار برکتوں میں شامل ہے اور اس کا مقدمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا اپنے سے پہلے والی چیزوں، گناہ اور خامیوں کو مٹا دینا، اور ہجرت اپنے سے پہلے والی چیزوں کو نابود کر دیتی ہے، اور حج بھی اپنے سے پہلے والے گناہوں کو نیست و نابود، برباد، ختم کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، اور خدا وند عالم مغفرت اور گناہوں کی بخشش کو اسے تحفہ میں دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے مہمان نوازی کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو محو کر دیا، مٹا دیا۔ یہاں تک کہ اگر وہ حج کے لیے جاتے وقت راستے میں یا حج کرتے وقت مر جائے تب بھی مغفرت الہی اس کے شامل حال رہتی ہے، اور وہ روز قیامت عذاب سے امان میں رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مکے کے راستے میں مر جائے، چاہے جاتے وقت یا واپسی میں آتے وقت، وہ قیامت کے دن بڑے خوف اور نالہ اور فریاد سے امان میں ہوگا، اور اگر حالت احرام میں مر جائے تو روز قیامت لبیک کہتا ہوا بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو سب سے پہلے معرفت بڑھتی ہے، گناہ سے انسان پاک ہوتا ہے، اور تیسری چیز جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے اور یقیناً آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، وہ خلد بری جہنم میں اس سے نجات ملتی ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ عظیم ترین خدا کا تحفہ ہے۔ اس ثواب کے علاوہ حج کے لیے خرچ ہونے والے ہر ایک درہم کے بدلے 1000 درہم کے برابر ثواب ملے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں خدا کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرنا 1000 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح بہت سے فائدے ہیں جو حج بیت اللہ کی طرف انسان جاتا ہوا کرتا ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی میدان عرفات کی فضیلت کیا ہے، عرفات میں ٹھہرنے کا ثواب کیا ہے، عرفات میں اعمال کیا ہیں، عرفات کے مستحبات کیا ہیں، عرفات میں انسان پر امید کیسے ہوتا ہے اور نا امیدوں سے ہٹ جاتا ہے، اور امام سے ملاقات کیسے کرتا ہے، اور امام کی دیدار اور ان کی زیارت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تمام کیفیتیں ہیں، اور تمام کتابوں میں اعمال عرفہ اور اس کے علاوہ بھی جو حضرات رہتے ہیں دن بھر ان کو اعمال دعا اور مناجات بتائی جاتی ہے، ان کو کیف اور لذت محسوس ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، جو بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور بیان کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف ہم آمادہ ہونے کے لیے بیان کرنے، ورنہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو 22-24 سال سے رہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی کیفیت، وہاں کی لذت، وہاں کا بیان کرنے کا انداز، وہاں کا طریقہ، اور وہاں کی تبلیغات اور گریہ و فریاد مجلسیں اور روحانیت عظیم ترین ہوتی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عرفات میں وقوف ٹھہرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہر جاؤ، اگر تمہارے گناہ کوہ عالج کے ریت کے برابر اور سمندر کی جھاگ کے برابر، ایک کنکری کے عوض 10 نیکیاں تمہارے آئندہ عمر میں لکھے جائیں گے۔ حضور اکرم نے فرمایا جب حاجی عرفات میں ٹھہرتا ہے، وقوف کرتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن میں سے کسی بھی علاقے کا رہنے والا کوئی شخص اگر عرفات میں ٹھہرتا ہے، وقوف کرتا ہے، تو اس کے علاقے کے تمام مومنین کو خدا بخش دیتا ہے، اور اہل بیت کی معرفت رکھنے والا اگر مومن یہاں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے خاندان کا، اگر کوئی شخص عرفات میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے تمام مومنین کو بخش دیتا ہے۔ اللہ! حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عرفات کے دن ایک سائل کو سوال کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ آج کے دن تو غیر خدا سے سوال کرتا ہے، حالانکہ آج کے دن تو حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، وہ بھی سعید ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کسی سائل کو کچھ دیے بغیر واپس نہیں کرتے تھے۔ جو شخص عرفے کی شب اپنے ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کی آزادی کے عوض اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اب مالک کو 2 ثواب ملے گا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک حج کا ثواب۔ اس غلام کے لیے روایت کی گئی کہ جس نے عرفے کے دن آزادی پائی ہے، اگر وہ دونوں موقع پر عرفات اور مشعر میں ایک موقف میں پایا تو اس نے حج کو پا لیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عرفے کے دن عرفات میں وقوف کرنے کے بعد غروب آفتاب سورج ڈھلنے کے وقت عرفات چھوڑ رہا ہو تو اس وقت اس کے یہ خیال کرنا بھی گناہ ہے کہ اب میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، یہ خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ عالم قیامت کا ہوتا ہے کہ جب سورج غروب کرنے والا ہوتا ہے، سارے زائرین آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے حسرت و یاس کے ساتھ سورج کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ سورج نہ ڈھل،
آج عرفات کا دن ہے، امام زمان کی ملاقات کا دن ہے، امام زمان کے میدان کا دن ہے، محشر کا عالم ہے، اور اسی زمین پہ ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یقیناً عرفات میں رہنے والے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو عرفات سے پلٹے اور دل میں خیال کرے کہ اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کائنات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے کی شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا، وہ عرفات میں ایک کے چہرے کو دیکھتا، اور جب کوئی ایسا شخص جس نے حج کو پورا ارادہ کر لیا ہے تو وہ ان دونوں کو نہیں پاتا، تو ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں شخص کہاں گیا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ اے پروردگار، اگر تنگ دستی، مفلسی، غربت کے وجہ سے وہ رک گیا ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور کر دے، اگر قرض کی وجہ سے اسے قرض کو ادا کر دے، اگر کسی مرض کی وجہ سے ہے حج رک گیا ہے تو اس کو شفا دے دے، اگر اس کی موت نے روک دیا ہے تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اللہ اکبر! عرفات بہت عظیم ترین میدان عرفہ، میدان محترم، اسی لیے میدان عرفات جانے کے آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ خود یوم ترویح کا نام یوم ترویح کیوں رکھا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج عرفات میں ٹھہرنے کا ثواب، سورج غروب کر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ہلال، لوگوں کو میرے لیے خاموش کر دو۔ بلال کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ اے لوگوں، رسول خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے تو رسول خدا نے فرمایا اے لوگوں، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے میرے پروردگار کا سلام پہنچایا اور پیغام لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات اور مشعر والوں کو، یعنی مزدلفہ میں رہنے والے کو بخش دیا، ان کے حقوق کی ضمانت لی ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ عنایت صرف ہمارے لیے ہے؟ کسی نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا یہ عنایت تمہارے لیے نہیں، تمہارے بعد قیامت تک آنے والے جو بھی عرفات میں آئیں گے اور مزدلفہ میں رکیں گے، ان سب کے لیے یہ تحفہ پروردگار کا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان عرفے کی شام کو موقف قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، اور اسی کی ساری تعریف ہے، اور اسی کی طرف رغبت ہے، اے سعید جس بندے کو خدا نے رزق دیا ہو وہ اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر صرف کرے، پھر انہیں لے کر حج آئے، اور انہیں گرمی، دھوپ، گرمی، شدت، یہاں تک کہ عرفے کے دن غروب کے وقت انہیں میدان عرفہ میں ٹھہرائے اور آرام کرے۔ کیا ان جگہوں کو تم نے دیکھا جو کہیں کہیں خالی ہوتی ہے، اس میں کوئی انسان نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ہاں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا وہ انہیں لا کر پہاڑ کے ان خالی جگہوں کو پر کر دیتا ہے، تو خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اپنے رزق سے عطا کیا ہے، اس نے اسے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا، انہیں لے کر باہر آیا تاکہ ان کی خالی جگہوں کو میری مغفرت کی خاطر بھر دے۔ میں اس گناہ گار کو بخش دوں گا، جو چیزیں اس کو فکر مند کیے ہو اس کے ذمے میں لاتا ہوں۔ سعید کہتے مولا نے اس طرح سے تقریباً 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے میدان عرفات میں آنے کا۔ اللہ اکبر! ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب انسان میدان عرفات سے نکل رہا، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو، پھر جب عرفات سے کوچ کرو، عرفات سے نکلو اور مشعر الحرام مزدلفہ کی طرف جاؤ تو بس ذکر خدا کرو، اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم ان لوگوں کے لیے گمراہی میں سے تھے، گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں نجات دی ہے، اس کا ذکر کرو میدان عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے۔ رسول خدا نے فرمایا بڑے پرسکون انداز میں
کہ جب آپ کے پیچھے اسامہ بھی سوار تھا، عرفات سے نکل رہا تھا، فرمایا اے لوگو سکون و اطمینان اختیار کرو، اس لیے کہ نیکی یہ ہے کہ تم گھوڑے اور اونٹ کو تیز دوڑاؤ۔ میں نے حضرت کی سواری کو نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں کے آگے پیر کے اٹھا کر تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ آپ مشعر الحرام پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے روز کوچ کیا، اتنے میں رسول نے اپنے پیچھے شدید شور اور اونٹوں کے مارنے پیٹنے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے تازیانے سے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لوگوں سکون اختیار کرو، اس لیے کہ نیکی تیزی چلنے میں نہیں ہے بلکہ سکون اور اطمینان۔ میدان عرفات حالت خراب ہوتی ہے، دن بھر رات بھر کا انسان تھکا ہوتا ہے، اور مزدلفہ جو ہے وہ جاتا ہے، وہاں نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ، نہ سونے کی جگہ، وہی کنکریاں، وہی ریت، وہی سڑک، وہ ہنگامہ کا ماحول، اپنی چٹائیاں، اپنی چادر، انسان بیٹھا ہوا ہے، عبادت کا انتظار کر رہا ہے۔ مزدلفہ بہت عظیم ترین میدان ہے جہاں سے حاجی کنکریاں اٹھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خاص طریقے سے انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا، خدایا میرے محل وقوف پر رحم فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے دین اور ایمان کو محفوظ فرما، میرے مناسک اور اعمال کو قبول فرما۔ یہاں تک انسان جو ہے وہ مزدلفہ پہنچ جاتا ہے، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ خاص طریقے سے مشعر کے راستے میں پڑھنے والے 2 درے سے گزرے اور دل میں ذرہ برابر کبر، نخوت، تکبر، غرور نہ ہو تو اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے پروردگار نے عرض کیا کہ کبر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ لوگوں کو رنجیدہ کرے اور حق کو صفحات سے تعبیر کرے، یقیناً فرشتے اسے نیکیوں کی طرف یاد کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینا میں فرمایا کہ اے اہل مشعر، اے مزدلفہ کے رہنے والو، مزدلفہ کی عبادت کر کے واپس آنے والو، کس کی بارگاہ میں حاضر ہو، کس کے در پر آئے ہو؟ تو مغفرت کے بعد اپنے پروردگار کے فضل و کرم کے ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے مشعر کی صبح کو فرمایا تھا، مزدلفہ میں صبح کو فرمایا بلال لوگوں کو خاموش کر دو، کہو غور سے سنیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اس مشعر میں نعمت بخشی ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے باعث بخش دیا، تمہاری نیکیاں کاروں کو انہوں نے جو طلب کیا تھا عطا کر دیا، خدا کا نام لے کر آگے بڑھو۔ ابو حمزہ شمالی امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جہاد اور اس کی سختیوں کو چھوڑ کر حج اور اس کی آسانی اور نرمی کو اختیار کر لیا۔ اس وقت امام کھڑے ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے، فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کیا تم تک خدا کے رسول کا وہ کلام نہیں پہنچا ہے کہ حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر فرمایا، حضرت نے جس وقت عرفہ میں وقوف فرمایا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو حضرت نے فرمایا بلال لوگوں سے کہو خاموش ہو جائے۔ جب سب خاموش ہو گئے تو رسول نے فرمایا کہ یاد رکھیے، فرمایا کہ آج تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر نوازش کی ہے، تمہاری نیک کاروں کو بخش دیا ہے، ان کی شفاعت گناہ گاروں کے حق میں قبول کر لی، کوچ کرو چلو، تمہیں بخشا جا چکا ہے۔ ابو حمزہ شمالی کے علاوہ دوسرے راوی کی حدیث پہ بھی اتنا اضافہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سوائے حقوق الناس کے اپنی گردن پر رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کے دل کو خدا عادل ہے اور وہ ضعیف اور کمزور کے حق قوی لے کر آیا ہے۔ جب مشعر میں وقوف کی رات آئی تو رسول نے مسلسل پروردگار سے راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہے اور حقوق الناس، بندوں کے حق رکھنے والے لوگوں کے حق میں بھی خدا سے دعا کرتے رہے۔ پھر جب مشعر میں وقوف فرمایا تو بلال کو حکم دیا ان لوگوں سے کہو خاموش ہو جائے۔ جب سب خاموش ہو گئے تو آج فرمایا آج تمہارے اوپر اللہ کی خاص نعمت نازل ہوئی ہے، وہ یہ کہ تمہاری نیکیوں کو بخش دیا، ان کو شفاعت گناہ گاروں کو قبول کر لیا اور آگے بڑھو۔ حقوق الناس رکھنے والوں کے لیے اصل حقوق الناس سے رضایت طلب کی ضمانت اپنے اوپر لے لی ہے، یعنی تمام ارکان، تمام عبادتیں وہ ہیں کہ جہاں اللہ اپنے حق کو
معصومین اور نبیوں کے حق کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق کو نہیں بخشتا۔ لیکن مزدلفہ وہ میدان ہے جہاں خدا راضی کر دیتا ہے، جن کے حقوق الناس باقی ہیں ان بندوں کو راضی کرنے کا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ بھی بندوں سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا عظیم ترین میدان، کہیں نہیں ملتا کہ انسان حقوق الناس کو پورا کر سکے۔ نہیں معلوم کس کے پاس جائیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، وہ راضی ہوتا ہے نہیں راضی ہوتا۔ اگر صحیح طریقے سے قیام کے لیا ہے تو خدا ان کو راضی کرنے کا سبب بنا دے گا جو ان سے ناراض ہیں، جن کے حقوق پامال کیے گئے۔ اب یہاں میدان مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں ٹھہرا کیسے جائے؟ مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے، کہیں بھی پورے مزدلفہ میں آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ وادی محصر سے تھوڑا آگے جہاں ابرہہ کے لشکر پہ کنکریاں برسائی گئی تھیں، اس سے بڑھ کر ٹھہرے اور وہاں سے جلدی سے گزر جائے۔ جو شخص 4 راتوں میں بیدار رہے اس پر جنت واجب ہے۔ شب 8 ذی الحجہ، شب 9 ذی الحجہ، شب 10 ذی الحجہ اور شب پہلی رمضان، شب فطر، یعنی 10 ذی الحجہ جو کی شب میں میدان مزدلفہ میں قیام کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مشعر الحرام کو حرام کا حصہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ عظمت کا رفعت اور بلندی کیوں کی دی گئی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو حرم میں داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے تو انہیں دوسرے دروازے پر روکتا ہے، پھر جب ان کے رونے اور گریہ اور فریاد کی آوازیں آتی ہیں اور اس نے قربانی پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اپنی آلودگی گندگیوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور ان کے خدا کے درمیان حجاب ختم ہو جاتے ہیں اور طہارت پاکیزگی کے ساتھ وہ خدا کے گھر کی دوبارہ زیارت کرتے ہیں، جسے حج زیارت، طواف زیارت کہتے ہیں۔ مشعر الحرام سے پہلے نماز مغرب نہ پڑھو، بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے عرفات چھوڑے تو نماز مغرب اور عشاء میدان مزدلفہ میں پڑھے۔ 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھو۔ وادی کے درمیان میں مشعر کے قریب داہنی سمت میں اترو اور سرورہ یعنی پہلی بار حج کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ مشعر الحرام میں کھڑا ہو جائے اور وہاں پیدل چلے۔ شب مزدلفہ وہاں کے حوضوں سے آگے نہ بڑھے، مزدلفہ سے آگے نہ بڑھے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس مشعر میں تمام کمال اور خیر کو جمع کر دے۔ خدایا مجھے اس خیر سے مایوس نہ فرما جس کے لیے میں نے تجھ سے درخواست کی ہے۔ نماز صبح کے بعد طہارت اور وضو کے ساتھ صبح دن کا آغاز کریں۔ چاہو تو پہاڑ کے قریب یا جہاں بہتر سمجھ ہو وہاں کھڑے ہو، پہلے حمد و ثنائے پروردگار بجا لاؤ، اپنی نعمتوں اور آزمائشوں کو یاد کرو، شکر پروردگار بجا لاؤ، اور اس کے بعد نبی اور آل نبی پر صلوات اور درود پڑھتے رہو۔ یقیناً یہ عظیم ترین عمل ہے، اور خاص طریقے سے انسان حج بیت اللہ کے لیے یہ یاد رکھے کہ یہ آزمائش کا میدان ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں کہ اے مشعر الحرام کے پروردگار میری گردن کو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اپنے رزق حلال کو میرے لیے وسیع کر دے، فاسقین جن اور انس کے شر کو دور کر دے۔ خدایا تو ہی بہترین مطلوب ہے جس سے طلب ہے، بہترین مدعا ہے جسے پکارا گیا ہے، بہترین مسئول ہے جس سے سوال کیا گیا۔ ہر مہمان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا ہے، تو میرا تحفہ اس جگہ پہ قرار دے کہ میری خطاؤں سے درگزر فرما، میرے عذر کو قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، پھر دنیا سے تقوی کو زاد راہ قرار دے دے۔ پھر جب دیکھو کہ سورج کی روشنی چمک رہی ہے، اونٹ اپنے پاؤں کو جگہوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہاں سے اٹھو، مزدلفہ سے اٹھو، اب کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لو اور میدان منا میں آ جاؤ۔ رمی جمرات کے لیے کنکریوں کو مشعرے سے اٹھاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اگر منا میں اپنے محل قیام سے اٹھاؤ گے تب بھی کافی ہے، یعنی حرم میں کہیں بھی، مکہ میں بھی آپ کنکریوں کو
کو چن سکتے ہیں، اور خاص طریقے سے مستحب ہے، ثواب ہے کہ انسان مزدلفہ میں کنکری چنے، ورنہ حرم کے حدود میں یہ انسان نکال سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب مزدلفے سے نکل رہے تھے تو بڑے سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے تھے، اور فرماتے تھے اے لوگو سکون کے ساتھ چلو، یہاں تک کہ وادی محصر میں آ کر ٹھہر جاتے تھے اور وہاں سے تیز نکل جاتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، جب انہوں نے مزدلفہ اور عرفات سے جو ہے وہ نکلنا چاہا تو آپ بڑے سکون کے ساتھ وہاں سے نکلے اور سکون سے عبادت کرنے لگے، اور یہاں تک کہ ہے پھر جب آپ استغفار کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور سکون کے ساتھ پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں، خدایا میرے عہد و پیمان کو محفوظ اور سلامت رکھ، میری توبہ کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو مستجاب کر لے، اور جن لوگوں کو اہل عیال کو چھوڑ کے آیا ہوں ان میں میرا جانشین بنا دے۔ یہ انسان مزدلفہ سے نکلتا ہے، یہ اسے نوٹ کریے، یقیناً یہ کام آئے گا۔ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، انسان تھکا ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کس عالم میں سامان اٹھائے اور جائے اور کنکری مارے اور اس کے بعد قربانی ہو جائے اور حلق ہو جائے، کپڑے اتریں، انسان احرام سے باہر ہو جائے، محشر کا عالم ہوتا ہے، یقیناً تھکا ہوتا ہے، اس میں غصہ، اس میں تیور، اس میں دیگر تمام جو ہے وہ سہولتیں ختم ہو جاتی، اس وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ورنہ مشعر الحرام عظیم ترین عبادت ہے، اور جہاں روایت ہے کہ عرفات خدا کا پہلا دروازہ ہے، جہاں انسان رکنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد حضور بارگاہ رب العزت میں آمادگی کرتا ہے، اور مشعر یعنی مزدلفہ خدا کا دوسرا دروازہ ہے، یعنی حج کا تیسرا عمل، ایک تو احرام، نیت، تلبیہ، دوسرا عرفات کے میدان میں وقوف، اور تیسرا مزدلفہ میں صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک قیام واجب ہے، جبکہ مغرب عشاء بھی یہی پڑھو، پوری رات گزارو، عبادتیں کرتے رہو۔ عظیم میدان ہے جہاں حقوق الناس کے لیے بھی پروردگار سبب بنا دیتا ہے۔ یہ دوسرا دروازہ خدا کا ہے مزدلفہ، جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، جہاں انسان منت دعا کے ذریعے اپنی آمادگی اور بہتر کرتا ہے، اور مینا میں آ کے بارگاہ خدا میں قربانی پیش کرتا ہے، اور اپنے بال نکالتا ہے، خود کو پاک کرنے کے بعد حاضری دیتا ہے، اور طواف کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی بیچ والی رات میدان مزدلفہ میں وقوف ہے، قیام ہے۔ حج تمتع کا تیسرا عمل میدان مزدلفہ میں قیام ہے۔ میدان مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ عرفات سے اس کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ میدان عرفات سے انسان فارغ ہونے کر حاجی میدان مزدلفہ میں آتا ہے۔ میدان مزدلفہ کے جو حدود ہیں، میدان مزدلفہ کے یقیناً جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک بورڈ لگا رہتا ہے، اور بورڈ بھی جو ہے پنک کلر کا ہوتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے بدایت المزدلفہ، مزدلفہ اسٹارٹ ہے، اور یہاں تک بورڈ آتا ہے کہ مزدلفہ یہاں سے اینڈ ہے، نہایت المزدلفہ۔ اور جب انسان مزدلفہ میں ٹھہرے تو مزدلفہ کے حد سے باہر نہ نکلے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ اس حدود میں رہتے ہوئے کہیں بھی انسان وقوف کر سکتا ہے۔ اس میں بہت سے مسائل ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم معرفت حج، اسرار حج، رموز حج اور باقیات حج اور پیغام حج، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ شرائط حج ہے، وجوب حج ہے۔ وقوف کب سے کب تک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ 10 ذی الحج عید قربان کی رات اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک یہاں ٹھہرنا نیت کے ساتھ واجب ہے۔ یہ مکمل وقت میدان مزدلفہ میں گزارنا ضروری ہے۔ مکمل وقت میدان مزدلفہ میں گزارے،
اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کہ اذان صبح سے کچھ پہلے ہی پہنچنا اور طلوع آفتاب کے بعد کچھ دیر کے لیے مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ ضروری ہے۔ اس کو مزدلفہ وقوف اختیاری کہتے ہیں۔ اذان صبح سے پہلے اور سورج نکلنے کے تھوڑی دیر تک یہاں ٹھہرنا نیت کے ساتھ واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کرتا ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ وقوف مزدلفہ کرتا ہوں صبح صادق سے طلوع آفتاب تک حج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ اذان صبح سے طلوع آفتاب کے درمیان کچھ دیر رہے تو بہرحال وقوف مان لیا جاتا ہے اور حج باطل نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اذان صبح کے بعد پہنچے تو گناہ کیا، استغفار کرنا چاہیے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی چلا گیا تو گناہ کیا، استغفار کرنا چاہیے۔ مزدلفہ پہنچے، یہ یاد رکھیے کہ وقوف کے وقت سے پہلے ہی مزدلفہ پہنچنا ضروری ہے۔ اذان صبح سے پہلے بھی یہاں رہنا ضروری ہے۔ جو پہلے پہنچ جائے وہ نیت کرے اذان صبح تک کا وقت میدان مزدلفہ میں گزارتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی یہ اذان صبح تک انسان گزار دے۔ مگر وقوف تو اذان صبح سے شروع ہوتا ہے، رات بھر انسان رہے، وقوف ٹھہرنا اذان صبح سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ کہ جلد پہنچ جائے تو اس پر اضافی واجب ہو جاتا ہے، جو حج کا رکن بھی نہیں ہے، مگر ضروری ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ انسان اس سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ جلد پہنچنے والا دو نیت کرے گا، اذان صبح تک کا وقت گزاریں قربتاً الی اللہ، اذان صبح سے طلوع آفتاب تک وقوف اختیاری کریں قربتاً الی اللہ۔ تمام خواتین، لیڈیز اور بہت سے مرد کے لیے ایک سہولت ہے، تمام عورتوں کے لیے ہے، اور وہ مرد جو بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، ان سب کو اجازت ہے کہ وہ وقوف اختیاری نہ کریں، بلکہ آدھی رات سے اذان صبح تک کے کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے مزدلفہ میں رک کر مختصر ذکر خدا کر کے منا چلے جائیں۔ رات میں تھوڑی دیر تک رکیں، تھوڑا ذکر کریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں۔ توجہ، ان لوگوں کو دیکھ بھال کے لیے جانے والے مرد انہیں منا پہنچا کر مزدلفہ واپس آئیں گے اور اپنا وقوف کریں گے۔ اور نیابت میں جو حج کر رہے ہیں، کسی کا حج کرنے والے مرد اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیڈیز چاہے نیابت میں حج کر رہی ہوں یا اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یہ ہمیں خاص یاد رکھنا چاہیے۔ ہر انسان نیت کر کے سوچتا ہے مزدلفہ سے وقوف اضطراری کر کے انسان میں نہ چلا جائے، تو پہلے یہ دیکھے کہ وہ اپنا حج کر رہا ہے یا نیابت میں کر رہا ہے۔ مریض ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے تو تھوڑی دیر رکے، ذکر الہی کرے، اس کے بعد چلا جائے۔ لیکن نیابت میں کر رہا ہے تو اسے قیام کرنا ضروری ہے۔ وقوف یعنی ٹھہرنا۔ میدان مزدلفہ میں اس حاضری کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، ٹھہرنا۔ نیت یعنی میں اپنے حج الاسلام کے حج تمتع کے لیے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ٹھہرتا ہوں یا ٹھہرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ میں وقوف کرتا ہوں یا کرتی ہوں حج تمتع کے لیے مشعر الحرام مزدلفہ میں حج الاسلام قربتاً الی اللہ۔ یہاں بھی حاجی کو وقوف کے درمیان اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے وغیرہ کا سب کا اختیار ہے۔ تو مزدلفہ میں وقوف کے علاوہ کچھ اور واجب ہے تو تسبیح جناب زہرا ضرور پڑھیں، اور فقہاء نے اسے واجب قرار دیا، بہتر ہی کہ بہترین عبادت ہے اور تمام عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حاجیوں کے ملنے والی یہ رات بڑی قیمتی ہے، یہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے، لہذا غفلت مناسب نہیں ہے۔
انسان اس میں عبادتیں کرے، نماز شب پڑھے۔ اور وقوف کے دو قسمیں ہیں، وقوف اختیاری جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، عام طور پہ حاجی وقوف اختیاری انجام دیتے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہاں ٹھہرتے ہیں، جنہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ اور وقوف اضطراری کون کرے گا، اس کے بارے میں بھی جواب ہے۔ جس نے وقوف اختیاری کر لیا ہے یا وہ لوگ شامل ہیں جسے شریعت نے سہولت دی ہے اور اس نے اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا، ایسے لوگ کا وقوف صحیح ہوگا اور انہیں اضطراری وقوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں اور ٹھہر کے چلے جائیں۔ یہ وقوف اضطراری ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کسی کوئی عذر ہو، نہ وقوف اختیاری کر سکتا ہو اور نہ ہی جائز ہونے کی صورت میں سہولت سے فائدہ اٹھائے کہ اسے کچھ دیر اس کا تذکرہ کرے اور یہاں رکے۔ یقیناً دیکھیے اضطراری جو ہے مشکلات، مریض ہے، غریب ہے اور کمزور ہے، ناتواں ہے، تو وہ یہاں رک کر تھوڑا سا اضطراری نیت کر کے چلا جائے۔ 10 ذی الحجہ کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک اگر کوئی انسان نہیں آ سکتا ہے تو 10 ذی الحجہ کے دن میں سورج نکلنے سے ظہر تک کچھ دیر مثلاً 1 منٹ کے لیے مزدلفہ میں آ کے ٹھہرے، نیت کر کے ٹھہر کر منا جا سکتا ہے جو مضطر ہے، پریشان ہے۔ مزدلفہ سے کنکری چننا، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے یہاں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد مینا جائیں تب وہاں بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، تو مینا ہی سے کنکری ہم جمع کر سکتے ہیں، نہ فقط مینا سے بلکہ حرم سے کہیں سے بھی کنکری اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن مزدلفہ سے کنکری اٹھانے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو میدان عرفات سے بھی چن سکتے ہیں، نہیں، عرفات حرم میں شامل نہیں ہے، وہاں سے کنکریاں نہیں اٹھا سکتی۔ بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں، وہاں سے کنکری نہیں اٹھانا چاہیے۔ کنکری جو ہے وہ کل 70 جو ہے وہ کنکریاں اٹھانا ضروری ہے۔ خطا ہو جانے پہ، نشانہ نہ لگنے کی وجہ سے 100 کنکریاں چننا مناسب ہے۔ میرے لیے کوئی اور بھی جو ہے وہ کنکریاں چن سکتا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، کوئی بھی جسی سے کہیں وہ کنکریاں اٹھا سکتا ہے، اور آپ بھی کسی اور کے لیے کنکری جمع کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کنکری بار بار 2 حاجی استعمال نہیں کر سکتے، بس یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوبارہ یوز تو نہیں ہو رہی ہے، نئی باقرہ کنکری ہو اور پتھر کی ہو، سیمنٹڈ نہ ہو، بنائی نہ گئی ہو، وہ اوریجنل جو ہے وہ کنکری ہو۔ اور کوئی بھی کنکری لایا ہو اس کی اجازت سے وہ کنکری استعمال کر سکتے ہیں۔ کنکری کی سائز ایسا کنکر جسے ریت کا ڈھیلا نہ ہو، پتھر کی طرح بڑا ہو، تقریباً شہادت کی انگلی کے پہلی پور، یہ جو انگلی ہے زیادہ اتنی بڑی بھی کافی ہے۔ ڈھیلا مٹی، سیمنٹ، مورنگ اور اینٹ وغیرہ کی یہ سیمنٹڈ نہ بنی ہو۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو رہے گی۔ روز عید کے دن ذی الحجہ طلوع فجر صادق سے طلوع آفتاب تک مشعر الحرام میں وقوف کرنا واجب ہے۔ مشعر الحرام میں وقوف کی نیت کرنا واجب ہے۔ اختیاری واجب یہ ہے کہ شب عید عرفات سے کوچ کرنے کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ نیت خالص مشعر الحرام میں گزارے اور قصد وقوف طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کریں۔ مستحب ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے مشعر الحرام سے کوچ کریں، لیکن وادی محصر سے آگے نہ جائیں۔ اگر کوئی طلوع آفتاب سے پہلے وادی محصر کو عبور کیا ہے تو گناہ گار ہوگا، ضروری ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ ایسے وقت میں مشعر سے کوچ کریں کہ طلوع آفتاب سے پہلے وادی محصر میں داخل نہ ہونے پائے۔ مشعر الحرام میں وقوف ارکان حج میں
سے اور اتنی مقدار وقوف کرنا واجب ہے جس پر وقوف کا اطلاق ہو، اگرچہ وہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان وقوف کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی تفصیل کے مطابق بعد میں ذکر ہوگی، جس میں آپ اس کی طرف ملاحظہ فرمائیں۔ عید کے رات تھوڑی دیر وقوف کر کے انسان جو ہے مشہر سے جا سکتا ہے۔ وہ افراد جو طاقت نہیں رکھتے جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، وہ یہاں آئیں اور منٹ میں رہیں اور تھوڑا ذکر کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، لیکن جو نیابت کرتے ہیں وہ پورا قیام کریں گے۔ وہ افراد جو کسی عذر کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے جیسے خوف یا بیماری کی وجہ سے، وہ افراد لوگوں کے رہنمائی اور حفاظت اور تیمارداری پر مامور یا حاجیوں کو دیکھنے والا ہو تو آدھی رات سے پہلے مشعر الحرام سے جا سکتا ہے۔ ان صورتوں میں آپ دیکھیں کہ طلوع آفتاب کے درمیان وقوف کا حکم کیا ہے۔ جو کوئی بغیر عذر کے طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائے اور طلوع آفتاب تک واپس لوٹ کر نہ آئے، البتہ وقوف عرفات کو ترک نہ کیا ہو اور شب عید طلوع فجر سے مشعر میں رہا ہو، اس بنا پر مشہور اس کا حج صحیح ہے اور اسے 1 دنبا کفارہ دینا چاہیے، اگرچہ عہد کے خلاف ہے۔ بنابر احتیاط واجب حج کو تمام کرے اور سال آئندہ دوبارہ حج کرے اگر انسان مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے دونوں سورج نکلنے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان رات کو وقوف نہیں کیا ہے تو البتہ وقوف عرفات بجا لائے اور روز عید کچھ دیر سورج نکلنے کے بعد ظہر تک جا کے مشعر میں کچھ دیر ٹھہرے تو اس کا حج صحیح ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اور مسائل ہیں دیگر مجتہدین کے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ نے اس مسئلے میں سمجھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ مزدلفہ کتنا اہم مقام ہے اور مزدلفہ ہمارے حج کا کتنا اہم رکن ہے اور خدا کا دوسرا دروازہ ہے اور ہمارے حج کی تیسرا مقام ہے، تیسری نیت ہے، تیسرا واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو مزدلفہ میں بہترین قیام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، حد الہی، خوف خدا اور پروردگار سے قریب اور ہم زلف ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔